السلام علیکم۔ تو لاسٹ ٹائم میں نے جو قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی لاسٹ آیات پڑھی تھی 70 تک، تو آج ہم 71 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ میں ترجمہ پڑھتی ہوں تاکہ لوگ اس سے موٹیویٹ ہوں، کچھ سمجھیں، تو شروع کرتے ہیں 71 آیت۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جاوے، اور نہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے پاک ہو اور اس کو کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی، پھر اس کو ذبح کیا اور ان کی حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوؤ۔ میں پھر سے تھوڑا ریپیٹ کرتی ہوں۔ اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں، اسی توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو کہ شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے۔ اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑھک آتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا اب تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور جانتے تھے۔ اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے اعلانیہ یہودیوں کے پاس، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے۔ یہ مضمون اللہ پاک کے پاس سے ہی کیا۔ تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو علم نہیں ہے اس کا کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے ان کی چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں، اور ان کو بھی جن کا وہ اظہار کر دیتے ہیں؟ اور ان یہودیوں میں بہت سے نواخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے، لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں خیالات پکا لیتے ہیں۔ تو بڑی خرابی ہے ان کی جو لکھتے ہیں بدل سدل کر کتاب توریت کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ غرض یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدرے قلیل وصول کر لیں، سو بڑی خرابی پیش آئے گی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا، ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکیں۔ آپ یوں فرما دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کی
اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر دے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاویں گے اور نیک کام کریں گے، ایسے لوگ اہل بہشت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو کہ جب لیا ہم نے توریت میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کی بجز اللہ تعالیٰ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا اور قرابت کی بھی، اور بے باپ جو بن باپ کے جو بچے ہیں اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا، اور پابند رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ۔ اب میں یہاں پہ تھوڑی سی تفسیر بتا رہی ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنوں کی مدد کیوں کریں، یہ تھوڑی تفسیر میں بتا رہی ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ مطلب کوئی میری ایک دور کی فرینڈ ہے، وہ مجھے کہتی تھی کہاں لکھا ہے قرآن شریف میں کہ جو ہے ہمیں اپنوں کی مدد کرنی چاہیے جو غریب ہیں۔ تو آج یہ جو میری نظر سے یہ آیت گزری ہے، تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے 82 آیت ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اب پہلے اللہ کو مانو، اس کے نبی کو مانو، اس کے انبیاء کو مانو، اس کے بعد اپنے والدین کی خدمت کرو، مطلب ان کی زیادہ جو بھی ہے ان کا جتنا ہو سکتا ہے خیال رکھو۔ اس کے بعد اہل قرابت کس کو کہتے ہیں؟ وہی سگے بہن بھائی ہو گئے نا، انہی کو تو کہتے ہیں۔ تو اب وہ مجھ سے بحث کرنے لگی کہ تم یہ بتاؤ کہ بہن بھائی کی یا بھائی بہن کی ہیلپ کرے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اگر وہ میری یہ ویڈیو دیکھ لیں گی تو وہ یہ بھی سن لے گی کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اہل قرابت کی بھی، اور جو بچے غریب ہیں، محتاج ہیں، جن کو باپ مر چکے ہیں، ان کی بھی آپ مدد کرو۔ تو یہ اللہ نے دیکھیں کتاب میں اپنے قرآن شریف میں اللہ نے یہ صاف لکھ دیا ہے کہ بہن بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی آپ مدد کرو اگر اس کا وہ مشکل وقت میں ہے۔ اب میں یہ پھر 82 جو ہے سورہ بقرہ کی آیت ریپیٹ کرتی ہوں۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے توریت میں قول و قرار بنی اسرائیل کی عبادت کہ مت کرنا کسی کی بجز اللہ تعالیٰ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح خوش خلقی سے کرنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے بجز چند کے، اور تمہاری تو معمول عادت ہی اقرار کر کے ہٹ جانا ہے۔ تو آج اتنا ہی میں نے پڑھا ہے 83 تک، 82 کمپلیٹ کر دیا ہے۔ تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور پسند بھی کافی کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اور میں یہی چاہتی ہوں کہ لوگوں تک یہ اللہ کا پیغام جائے۔ اللہ حافظ۔